بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذا حدث الرجل الحدیث، جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بات کرے، گفتگو کرے، ثم التفت، اور دوران گفتگو یا گفتگو اور بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے، اس غرض سے کہ اس کی بات کو کوئی سن تو نہیں رہا، فہی امانۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ کوئی راز کی بات، اور راز کی بات یہ بھی امانت کے حکم میں ہوتی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ یہ بھی خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابی، ہجرت سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ یہ اپنے والد کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ہجرت سے پہلے ہی، اور ہجرت سے پہلے ان کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اس لیے ان کو ایک بڑا وقت حضور علیہ السلام کی صحبت کا میسر ہوا۔ ان کے والد ماجد غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ، مشرکین نے کچھ لاشوں کا، کچھ حضرات صحابہ کی شہداء کا مثلا کر دیا تھا۔ مثلا کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک، کان وغیرہ دیگر اعضاء کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے کہ مشرکین نے ان کی جست خاکی کا بھی مثلا کیا تھا، ان کے ناک، کان اور جسم کے دیگر اعضاء کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، جس سے انتہائی غمزدہ تھے حضرت جابر۔ حضور علیہ السلام نے انہیں تسلی دینے کے لیے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ جل شانہ تمہارے والد سے براہ راست آمنے سامنے ہم کلام ہوئے۔ حالانکہ جب بھی اللہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی، اللہ جل شانہ اور اس بندے کے درمیان آڑ ہوتی، لیکن جب اللہ جل شانہ نے تمہارے والد حضرت عبداللہ سے بات کی تو آمنے سامنے بات کی، ان کو یہ اعزاز اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے 9 صاحبزادیاں چھوڑی تھیں، کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر سے ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تھی تاکہ بچیوں کی تربیت ہو سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، حضرات صحابہ بھوک سے نڈال تھے، خود حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے یہ حالت دیکھی تو گھر والوں سے کچھ پوچھا کہ کچھ پکانے کو ہے، تو بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بالکل ابھی 1 مہینے کا ہوگا وہ موجود تھا، اسے ہی ذبح کر ڈالا، اور پھر اہلیہ کہنے لگی کہ آپ جا کر حضور سے تنہائی میں کہہ دیں کہ اپنے ساتھ 2-4 صحابہ کو لے آئیں، چونکہ چند ہی آدمیوں کے لیے یہ کھانا کافی ہونے والا ہے، بہت زیادہ کے لیے کافی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، حضور کو تنہائی میں بتا دیا کہ آپ اور آپ کے ساتھ چند ساتھیوں کی دعوت، لیکن حضور علیہ السلام نے اعلان عام کر دیا، سب صحابہ کو کہہ دیا کہ چلو جابر نے دعوت کی۔ 1400 کے قریب حضرات صحابہ تھے، وہ سب کو ہی بلا لیا۔ گھر پہنچے بڑے پریشان ہوئے، اہلیہ سے کہنے لگے
اہلیہ نے کہا کہ کیا آپ نے تنہائی میں نہیں کہا تھا؟ فرمانے لگے کہ ہاں میں نے تو تنہائی میں کہا تھا، لیکن پھر بھی حضور نے بلا لیے۔ تو پھر فرمانے لگی کہ جب اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ہانڈی خود اپنے ہاتھوں میں لی اور ہاتھوں سے نکال نکال کر دیتے رہے۔ 1400 کے قریب حضرات صحابہ نے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی کھانا جوں کا تو ہی بچا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے معجزہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے گھرانے میں دکھلایا۔ 25 سے زائد مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مغفرت کی اور استغفار کی دعائیں فرمائیں۔ تو انہی سے یہ حدیث منقول ہے کہ اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانۃ، کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرے اور گفتگو کے دوران یا اس سے پہلے دائیں بائیں دیکھے تو فهي امانۃ، اس کی یہ گفتگو امانت میں داخل۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہ کہ کسی نے کچھ پیسے یا کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی، آپ نے اس کی حفاظت کر لی، بس یہی امانت۔ یہ امانت کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، لیکن امانت کا مفہوم بڑی وسعت رکھتا ہے۔ کسی کی کوئی بات، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی کوئی بات، کوئی راز، وہ بھی امانت کے حکم میں ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ جب وہ اس انداز سے بتلائے کہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، جس کا مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ بات کسی اور کے کانوں میں نہ پڑے، کسی اور کو سنائی نہ دے۔ لہذا جب کوئی بندہ اس انداز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ میری یہ بات کسی اور کو سنائی نہ دے، تو مطلب ہے کہ وہ راز کی بات کر رہا ہے، اور راز کی بات بھی امانت کے حکم میں ہے۔ اب وہ بات کسی کو بتلا دینا یہ بھی خیانت کہلائے گی، یہ بھی خیانت کے حکم میں ہے، اور خیانت کیسی بری خصلت ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ تو منافقین کی علامت، منافقین کی علامت ہے جب وہ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ منافقین کی علامت۔ تو بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا یہ راز کی علامت ہوتی ہے، اور راز بھی امانت کے حکم میں ہوتا ہے، امانت کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایسی کسی بات کو اپنے گھر والوں پر بھی ظاہر کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں داخل ہے۔ تو یہ چیز بھی امانت کے مفہوم میں ہے۔ آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کے اوقات یہ امانت کے حکم میں ہے۔ کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ طے کرتا ہے تو وہ معاہدہ بھی امانت کے حکم میں ہوتا ہے۔ کسی سے کچھ شرائط پر کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی امانت کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو امانت کے مفہوم کے اندر کسی کی راز کی حفاظت بھی داخل ہے، کسی کے راز کی حفاظت بھی داخل ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے مجلس کے اندر اگر چند دوست، چند آدمی بیٹھے ہوں اور وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں، اور ایسی بات ہو جو ہر ایک پر ظاہر ہونا وہ پسند نہ کرتے ہوں، تو ایسی مجلس کی تمام باتیں بھی امانت کے حکم میں ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض احادیث کے اندر یہ جملہ بھی ہے المجالس بالامانہ، یہ مجلسیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ مجلسوں کے امانت ہونے کا مطلب ان مجلسوں میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ امانت ہے، اس کی حفاظت یہ بھی امانت، اس کو جو ہے لوگوں پر ظاہر کر دینا یہ بھی خیانت کے مفہوم میں داخل ہے اور خیانت کے زمرے میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.